دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا، مل جائے گا دل کو سکون، اللہ اللہ کرتا جا۔ لیکن آج کے بیان میں 3 اہم وجوہات سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ بستہ کے ایک بادشاہ نے بادشاہت کو خیر آباد کہہ کر زہد و تقوی کی راہ اختیار کی، اللہ اللہ میں لگ گیا، لیکن کچھ ایسا سبب بنا کہ دوبارہ سلطنت و حکومت کی طرف مائل ہوا، عیش و عشرت میں باقی زندگی بسر کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک شاندار محل بنوایا جس میں اعلیٰ قسم کی قالین بچھوائی، ہر طرح کے ساز و سامان سے اس عظیم الشان محل کو آراستہ کرایا۔ وہ ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خاص کر دیا، وہاں عمدہ بستر بچھائے جاتے ہیں، وہاں طرح طرح کے کھانے چنے جاتے ہیں۔ وہ بادشاہ لوگوں کو بلاتا، عظیم الشان محل اور بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ خوب تعریفیں کرتے تھے، واہ واہ کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ بادشاہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس کے اس عظیم الشان محل میں ہر طرح کے گانے بازے، عیش و عشرت کا سامان بھی موجود تھا۔ وہ ہر وقت دنیاوی لذتوں میں مگن رہتا تھا۔ ان مشاغل نے اسے طول امل یعنی لمبی امید کی توہم باطنی مرض میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں، مشیروں، عزیزوں کو بلایا اور کہا، تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیوں کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو میں یہاں کتنا پرسکون ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں آپ بہت پرسکون ہو۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میں اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسی عظیم الشان محل بناؤں۔ تم لوگ چند دن میرے پاس رہو، خوب عیش و کرو اور مزید محلات بنانے کے بارے میں مجھے مشورے دو تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین سے بہترین محلات بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس رہنے لگے اور اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک رات بادشاہ سمیت تمام لوگ لہو لعب میں مشغول تھے۔ محل کے کسی جانب سے ایک غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے، اے اپنی موت کو بھول کر محلات بنانے والے، لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ لوگ خواہ خود ہنسیں یا دوسروں کو ہنسائیں، بہرحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے۔ ایسے مکانات ہرگز مت بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں ہے۔ تو عبادت و ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ اور اس کے تمام ہمراہیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ ہر طرف سے سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا، جو غیبی آواز میں نے سنی کیا تم نے بھی سنی ہے؟ سب نے کہا جی ہاں ہم نے بھی سنی ہے۔ بادشاہ نے کہا، جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں کیا تم بھی محسوس کر رہے ہو؟ پوچھا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے دل میں کچھ بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ میری موت کا پیغام ہے۔ لوگوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی عمر لمبی ہو، عزت بلند ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ کے دل سے لمبی لمبی امیدوں کا خاتمہ کر دیا۔ اسے عیش و عشرت کے تمام منصوبے حقیر نظر آنے لگے۔ فکر آخرت کا اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ اس کے دل سے خواہشات کی آگ ہی بجھ گئی۔ وہ گناہ چھوڑنے کا عزم کرتے ہوئے بازار خداوندی میں یوں عرض گزار ہوا، اے میرے مالک و مولا، میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور اپنے تمام گناہوں، زیادتیوں،
پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں، اے میرے خالق اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے دائمی اطاعت و فرمانبرداری کی راہ پر چلا دے، اور اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ بادشاہ اس کی طرف مصروف التجا رہا، دعائیں کرتا رہا، اس کا درد بڑھتا گیا، پھر اس نے ان کلمات کی تکرار شروع کر دی، اللہ کی قسم موت، اللہ کی قسم موت، بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے، اس کی روح کا سلسلے سے پرواز کر گئی، وہ انتقال کر گئی۔ خدا یا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، گناہوں کی عادت بڑھی جا رہی ہے، کرم یا الہی، کرم یا الہی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری اصلاح میں سب سے پہلی بڑی رکاوٹ جو ہے وہ رکاوٹ ہے لمبی امید، کیونکہ لمبی امیدیں انسان کو گناہ کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے، لمبی امیدیں خواہشات کا دروازہ کھولتی ہے، لمبی امیدوں کی آفت انسان کو دنیا آخرت میں کئی طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نفس و شیطان اسے توبہ کی امید دلا کر اپنے جال میں پھنسا دیتے ہیں، کبھی بعد میں توبہ کر لینا، ابھی یہ گناہ کر لو کوئی بات نہیں ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ لمبی امیدیں انسان کو دنیاوی لذت میں پرمست کر دیتی ہے، لمبی امیدیں انسان کو قبر کی وحشتوں سے غافل کر دیتی ہے، لمبی امیدیں انسان کو گناہ پر دلیل کر دیتی ہے، لمبی امیدیں انسان کی اصلاح میں رکاوٹ بنتی ہے، لمبی امیدیں انسان کی موت کی تیاری سے بے پرواہ کر دیتی ہے، لمبی امیدوں میں مبتلا ہو کر انسان طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بیان کردہ واقعے میں بادشاہ لمبی امیدوں دیر تک زندہ رہنے کے آفت میں مبتلا ہو کر رونق محلات کی تعمیرات، کھیل کود کے آلات میں مشغول ہوا، دوستوں کی بے فائدہ صحبت، خادموں کی خواہش مند تنہا خدمت کے نشے میں قبر کی تنہائی کو ہی بھول گیا۔ لیکن جیسی اس کے دل سے لمبی امیدوں کی آگ ختم ہوئی، غفلت کا اندھیرا دور ہوا، تو بادشاہ گناہوں سے بیزار، اس کے دل دنیا سے اچاٹ ہوا، اس نے فوراً بارگاہ الہی میں توبہ کر لی۔ لمبی امیدوں کے متعلق اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور بڑھتے، اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس میں تنبیہ ہے، لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا، لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں ہے۔ اور حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں، لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہے اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ لمبی امید اسے کہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں، جن چیزوں کا دل حاصل کرنا، جن چیزوں کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو، ان کا حاصل کرنے کے لیے لمبی امیدیں باندھو۔ زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنا یہ لمبی امید کہلاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آج ہمیں ہر ایک اس لمبی امیدوں میں غرق ہو، اور اسی وجہ سے آج ہم نیک بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، بس ذہنی نہیں بنتا، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی، اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، کیونکہ ہمیں لمبی امید ہے۔ ہمارے دل میں یہی ہے کہ ابھی بہت تھوڑی آئے گی، ابھی تو بہت باقی ہے۔ نوجوان سوچتا ابھی تو بڑھاپا آنا باقی ہے، کیا نہیں سوچتے کہ نوجوان انتقال نہیں کرتے؟ جو عمر رسیدہ ہے وہ بھی ابھی تو بہت باقی ہے، ابھی بعد میں نمازیں پڑھ لیں گے، بعد میں اللہ اللہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہوا، بعد میں ہوں گے کم کر لیں گے، کیا بعد میں اللہ اللہ ہی کرتے رہیں گے؟ یہ لمبی امید ہے۔ تو یاد رکھیے، لمبی امید شیطان کا ایک ہتھیار ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
فی زمانہ لوگوں کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا کی لمبی امیدوں میں کھوئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کہیں چوری کا گناہ کیا جا رہا ہے تو کہیں ڈاکہ زنی کا گناہ کیا جا رہا ہے، کہیں گانے بازے کے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، کہیں ڈانس پارٹی کی تقریب میں شامل ہو رہے ہیں، کہیں تکبر کیا جا رہا ہے تو کہیں حسد کے رواج میں جل رہے ہیں، کہیں بغض و کینہ ہے تو کہیں ذاتی دشمنی ہے، کہیں کاروبار کی مال میں جھگڑا ہے تو کہیں تقسیم وراثت میں بحث و مباحثہ ہے، کہیں خرید و فروخت کے معاملے میں دھوکہ دہی ہے تو کہیں کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کا بازار گرم ہے، کہیں نماز کی ادائیگی میں لاپرواہی ہے تو کہیں بندوں کے حقوق کے پاسداری میں نہ علم دین سیکھنے کا ذہن ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، موت سے غفلت، لمبی امیدیں اور دنیا کی محبت ہمیں بدلنے نہیں دیتی، ہمیں اپنی اصلاح نہیں کرنے دیتی، اور اسی طرح ہمارے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہونے دیتی، کیونکہ لمبی امیدیں گناہوں کی جڑ اور انسان کی تباہی بربادی کا ایک سبب ہے۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اول فسادها البخل والعمل، یعنی اس امت کا پہلا فساد جو ہے وہ ہے بخل، کنجوسی، اور دوسرا لمبی امیدیں۔ اس حدیث پاک کے شرح میں فرماتے ہیں مسلمان کا پہلا گناہ جو دوسرے گناہوں کی جڑ ہے وہ یہ ہے، دو چیزیں، بخل جڑ ہے خون ریزی و فساد کی، اور لمبی امیدیں جڑ ہیں غفلت و گناہ کی۔ انسان بڑھاپے میں بھی یہ سوچتا ہے ابھی تو عمر بہت ہے، نیکی آئندہ کر لیں گے، اسی خیال میں رہتے ہوئے موت آ جاتی ہے۔ یہ عاشقان است واقعی یہ حقیقت ہے، نفس و شیطان ہمیں اس طرح دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ ابھی تو تم جوان ہو، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، یا نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد توبہ کر لینا، ابھی تو بڑی عمر بڑی ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ابھی تو ابھی تو دوستوں کے ساتھ راتیں گزارنے کے دن ہیں، ابھی عمدہ کھانے کے دن ہیں، یعنی ابھی گھومنے پھرنے کے دن ہیں، بعد میں توبہ کر لینا، یا بڑھاپے میں خوب نیکیاں کر لیں گے، یا بڑھاپے میں مسجد میں بیٹھ جائیں گے، بس اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ یہ جملے اپنے آپ کو بدلنے، اپنی اصلاح نہیں کرنے دیتے۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایسے کئی نوجوان نظر آئیں گے جن کی جوانیاں بھی اسی طرح کے خیالات میں گزر رہی تھی، مگر زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ اچانک موت کا شکار ہو گئے، اور موت نے انہیں اس ہستی بستی دنیا سے اٹھا کر اندھیری قبر میں پہنچا دیا۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا۔ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے تو خالی ہاتھ تھا، لہلاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوش نما باغات کو ہے کب بغا، تو خوشی کے پھول لے گا کب طلب، تو یہاں زندہ رہے گا کب طلب۔ یاد رکھیے طویل عمر پانی کی لمبی امید، نماز قضا نمازیں مثال کے طور پہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی کیا صبح میں پڑھ لیں، فجر میں جلدی اٹھ جائیں گے سحری کو پڑھ لیں، یعنی لمبی امید۔ زکات نہیں دیتے، اگلے سال دیتے، حج فرض ہو چکا ہے مگر یہ وہ لمبی امید ہے نہیں اگلے سال کر لیں گے، یا اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد کر لیں گے، یعنی تاخیر پر تاخیر۔ ہمیشہ سہولتوں بھری زندگی، پانی کی لمبی امید دکھ و تکلیف مشقت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لمبی امیدیں انسان کے دل میں مال و دولت کی ہوس پیدا کرتی ہے۔ لمبی امیدیں ہی بلند و بالا عمارتیں مکانات بنانے پر ابھارتی ہے۔ لمبی امیدیں ہی انسان کے دل سے بروز قیامت بارگاہ الہی میں اپنے ہر عمل کا جواب دینے کا ڈر اور برے خاتمے کا خوف نکال دیتی ہے۔ انسان لمبی امیدوں میں پڑھ کر ہی مسلمانوں سے بغض و عداوت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، توبہ کرنے کی امیدوں پر غیبت، چغلی، حسد، تکبر جیسے باطنی گناہ میں جا پڑتا ہے، اور شیطان اس کے دل پر حکومت کرتا ہے۔
لمبی امیدوں کی وجہ سے نیکیاں کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لمبی امیدیں نیکی اور طاعت کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہر فتنے اور شر کا باعث ہے۔ لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک مرض ہے جو لوگوں کو بہت سے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت، کل جو کرنا ہے آخر موت، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بندو مت انجان آخر موت۔ مرتے جاتے ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت۔ اے عاشقان رسول، لمبی امیدیں انسان کو غافل سست بنا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے نیکی کرنے سے قبل ہی دل میں ایک خیال جم جاتا ہے، ابھی تو تھوڑی دیر بعد کر لوں گا، ابھی کافی وقت ہے، عبادت کا موقع بور نہیں ہونے دوں گا۔ یوں سستی کر کے بندہ نیکی کا موقع ضائع کر دیتا ہے۔ لمبی امیدیں انسان کو بدعملی کا شکار کر دیتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ رحمہ نے فرمایا اللہ پاک جو اللہ پاک کی آخرت میں دی جانے والی سزا سے ڈرتا ہے وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، اور جو لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جاتا ہے بدعمالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے لمبی امیدوں سے چھٹکارا پانے کے لیے لمبی امیدوں کے نقصانات اور موت کو یاد کرنے کے فضائل پر نظر رکھنی چاہیے۔ میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر کل الفت میں اپنی فنا یا الہی۔ پیاری اسلامی بھائیوں، اپنی اصلاح میں رکاوٹ اور ہماری نہ بدلنے کی دوسری جو اہم قریب وجہ جو ہے